السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ مجلس میں تشریف فرما قابل قدر علماء کرام، ابن عثیمین فاؤنڈیشن کے روح رواں فضیلت الشیخ عبدالرب المدنی فضل اللہ، مسجد کے ذمہ داران اور اراکین اور وہ نوجوان جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دی ہے، اور دیگر سامعین و سامعات، رب دو عالم کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے نوازا، جس دولت کا موازنہ اور مقارنہ اور کمپیریزن دنیا کی کسی دولت سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وماتوا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثلہ معہ لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منہم۔ قیامت کے دن یہ ایمان جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے، اس کی قیمت کیا ہے کم پتہ ہے لوگوں کو، اور اگر معلوم ہے تو سرسری طور سے جائزہ ہے بس۔ یہ ایمان کتنا قیمتی ہے۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بالفرد قیامت کے دن کسی شخص کے پاس دنیا کی ساری دولت ہو جائے، ساری دولت سے مراد صرف روپے پیسے نہیں، روپے پیسے، سونے چاندی، ہیرے جواہرات، زمین اور پراپرٹی، سب کچھ کسی کو مل جائے قیامت کے دن، پوری دنیا، اور پوری دنیا ہی نہیں بلکہ وہ مثلہ معہ، اسی دنیا کا، یہ دنیا کی جو پوری پراپرٹی ہے اس کا ڈبل کسی کو مل جائے، اور قیامت کے دن اس ساری دولت کو دے کر کے جہنم کے عذاب سے بچنا چاہے تو ما تقبل منہم، اس کی یہ پیشکش بھی قبول نہیں ہوگی۔ یہ جنت جو ہمارے ایمان کے بدلے میں انشاءاللہ العزیز ہمیں ملنے والی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح سے یہاں آج ہم بیٹھے ہیں، جنت میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو جنت اللہ تعالی ہمیں دینے والا ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، یہ دولت پانے کے لیے یہ پوری روئے زمین کی دولت نہیں، اس دولت کا ڈبل حصہ کسی کو مل جائے پھر بھی وہ دے کر کے اس جنت کو پانے والا نہیں ہے۔ یہ ہمارے ایمان کی قیمت ہے، اور مزید اللہ کا فضل ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایمان عطا فرمایا ہے جو ایمان توحید خالد کے ساتھ مربوط ہے۔ یوں تو بہت سارے ایمان والے اس دنیا میں ہیں، بہت سے ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں، لیکن توحید سے عاری، توحید سے خالی، بلکہ توحید بیزاری ان کے اندر۔ لیکن آپ پر الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم اور احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو توحید خالص والا ایمان عطا فرمایا۔ اور ایک تقاضا بھی ہم سے اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ
جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے وہ پسند کرے، جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرے۔ ایک مومن اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ ایمان جو بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا ہے، اور اس ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ یہ ایمان، یہ نعمت توحید جس کو ہم نے اپنایا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اپنایا ہے اور اس کو ہم نے پسند کیا ہے، اس کو ہم سے تقاضا ہے ایمان کا۔ ہمارا ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی اسی ایمان اور توحید کو پسند کریں اور اس توحید کی طرف اپنے بھائیوں کو بھی لانے کی کوشش کریں۔ یہ اجتماعات، یہ دروس اسی کوشش کے سلسلے ہیں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، وقت نہیں ہے کہ مزید تفصیل میں جاؤں۔ اس توحید کی دعوت کو پیش کرنے کے لیے بنیادی طور پہ ہماری اور آپ کی جو ذمہ داری ہے، سیرت طیبہ کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ سیرت طیبہ کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آپ کی حیات طیبہ کا سب سے واضح پہلو کیا ہے؟ سب سے روشن اور سب سے واضح پہلو یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ نے امت کو جس بات کی دعوت دی، سب سے پہلے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ذمہ داری دی ہے امر بالمعروف کی، نہی عن المنکر کی، قرآن کے حوالے سے ہم امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، خاص طور سے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ انسانیت کو بھی توحید پر لانے کی کوشش کریں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے ہم آگے بڑھیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو سنبھالنا ہے، سنوارنا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے کردار کو بلند کرنا ہے۔ تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن، تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے۔ آج معذرت کے ساتھ میں پہلے خود کو نصیحت کر رہا ہوں، پھر اپنے تمام بھائیوں کو، کیا کہ ہمارے گفتار اور کردار میں بہت تفاوت ہے، ہمارے گفتار اور کردار میں بہت فرق ہے۔ ہم گفتار کے غازی تو ہیں، کردار کے غازی کم ہیں، بلکہ ہمیں دوسروں کی اصلاح کی فکر تو ہے، اپنی اصلاح کی فکر کم ہے، اپنے بچوں کی اصلاح کی فکر کم ہے، اپنے خیش و اقارب کی اصلاح کی فکر کم ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ معاملہ بڑا سنگین ہے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کر دیتے ہو، اپنے آپ کو بھلا بیٹھتے ہو؟ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے خاص طور سے ہم اہل حدیثوں کی ذمہ داری ہے، ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہمیں جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے اور ہمیں ممتاز بنایا ہے، ہمارا کردار بھی ممتاز ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق بھی ممتاز ہونا چاہیے، ہماری زندگی کے شب و روز میں ساری خوبیاں ممتاز پیمانے پر ہونی چاہیے۔ ایک بات بتا کر کے، ایک واقعہ سلف کی زندگی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں آپ سے رخصت ہونا چاہوں گا۔ وہ یہ کہ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے اسلاف اپنے کردار کی بلندی کا کس قدر اہتمام کیا کرتے تھے۔ کوئی نصیحت کسی کو کرنے سے پہلے اس نصیحت پر اپنے آپ کو اتارتے تھے، پہلے
جس خوبی کی طرف یا جس چیز کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے تھے پہلے اس پر عمل پیرا ہوتے تھے۔ معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں، خود کو نصیحت کرتے ہوئے اور اپنے علماء برادری نہ کہیں ہماری دعوت کے اثرات میں کمی کی، یا جو ہماری دعوت کے نتائج ہیں خاطر خواہ اگر اس کے نتائج برآمد نہیں ہوتے ہیں تو بہت حد تک ہم میں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ہمیں انہیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بتا کیا رہا ہوں، اسلاف میں سے ایک امام صاحب کے سامنے آ کر کے ایک غلام عرض کرتا ہے، امام محترم مستند حوالے کے ساتھ یہ گفتگو میں آپ کی خدمت میں کر رہا ہوں، امام محترم سالوں سے غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے تنگ آ چکا ہوں، اور غلامی سے آزادی کے لیے میرے پاس رقم بھی نہیں ہے کہ اپنے آقا کو غلامی کی آزادی سے چھٹکارے کے لیے رقم دے کر کے اپنے آپ کو آزاد کرا سکوں۔ میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے، آپ سے گزارش کروں آپ غلاموں کی آزادی کے عنوان پر خطبہ دیں، شاید میرے آقا کو توفیق ہو جائے، آپ کا خطبہ اس کے لیے اثر انداز ہو جائے اور وہ آپ کے خطبے سے متاثر ہو کر کے مجھے آزاد کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ امام محترم نے اس کی درخواست پر حامی بھر لی، ہاں ٹھیک ہے آپ کی درخواست پوری کروں گا۔ وہ بیچارہ خوش ہو کر کے چلا گیا، انتظار کر رہا ہے کہ امام محترم غلاموں کی آزادی کے عنوان پر خطاب کریں گے، انتظار کر رہا ہے، ایک خطبہ، دو خطبہ، کئی خطبے مسلسل گزر گئے، یہ موضوع تو امام صاحب کے زیر گفتگو نہیں آیا۔ غلام نے سوچا شاید امام محترم میری درخواست کو بھول گئے ہوں، دوبارہ حاضر ہوتا ہے اور اپنی پہلی درخواست کو پھر سے دہراتا ہے۔ امام محترم اس کی درخواست کو پھر سنتے ہیں اور پھر حامی بھر لیتے ہیں کہ تمہاری درخواست پوری کی جائے گی۔ یہ بیچارہ پھر خوش ہو کر کے چلا جاتا ہے، لیکن امام موصوف پھر امام محترم پھر بھول نہیں گئے بلکہ نظر انداز کیا پورے تقریباً ایک سال کے بعد امام محترم رحمہ اللہ نے اس غلام کے مطلوبہ عنوان پر خطاب کیا، یعنی غلام کی آزادی کے عنوان پر خطاب کیا امام موصوف رحمہ اللہ نے، اور خطاب کرنے کے بعد اس غلام کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے بھائی میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں آپ سے اس بات کے لیے معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کی گزارش اور آپ کی خواہش پر فوری طور پر میں آپ کے مطلوبہ عنوان پر خطاب نہیں کر سکا، ایک سال کے بعد تقریباً میں اس عنوان پر خطاب کر سکا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے بھائی میرے پاس غلام کی آزادی کے لیے فوری رقم نہیں تھی، فوری طور پر غلام کو آزاد کرنے کے لیے میرے پاس رقم نہیں تھی، میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے پورے سال بھر کے بعد غلام کو آزاد کرنے کے لیے رقم اکٹھا کی، پہلے غلام کو آزاد کیا پھر اس موضوع پر خطاب کیا۔ اس سے پہلے میں اگر خطاب کر دیتا غلامی کی آزادی، غلاموں کو کی آزادی کے موضوع پر، تو اس آیت کریمہ کی وعید کا مصداق ہو جاتا، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نصیحت کرتے ہو کسی بات کی اور خود کو فراموش کر دیتے ہو، خود اس کام پر یا خود اس چیز پر عمل پیرا نہیں ہوتے؟ میرے بھائی اور دوستو، اس لیے آج ہمیں زبانی دعوت سے پہلے عملی دعوت عوام کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں گفتار کا غازی بننے سے زیادہ
کردار کا غازی بننے کی ضرورت ہے۔ اور جیسا کہ میں نے اشارہ کیا کہ نبی گرامی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اسلاف کرام، صحابہ کرام اور دیگر اسلاف کرام کی زندگی کا سب سے روشن پہلو اور بنیادی پہلو اور دعوت کی زندگی میں، دعوت کے میدان میں، دعوت کے شعبے میں اور کتاب و سنت کے اشاعت میں اور انسانیت کے دل کو جیتنے میں سب سے بڑا جو کردار ادا کیا ہے وہ کس نے؟ زبان نے نہیں بلکہ عملی زندگی نے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو جس طرح سے تو نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، اس عظیم نعمت کو انسانیت تک پہنچانے کے لیے اپنی تمام تدابیر اور کوششیں بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرما، اور ان کوششوں سے پہلے رب العالمین ہمیں اپنی زندگی سدھارنے اور اپنے اہل و عیال اور اپنے خیش و اقارب اور اپنے متعلقین کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔